الف لام میم۔ آج غالباً رمضان المبارک کی 24ویں کی رات ہے اور کل الحمدللہ 23ویں کی رات ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کو مکمل کیا تھا۔ آج سورۃ البقرہ کی تفسیر کا آغاز ہے اور سورۃ البقرہ کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کو حروف مقطعات سے شروع فرمایا، لیکن اس کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کی چند سورۃ البقرہ کے کچھ فضائل بیان کر دیے جائیں۔ سورۃ البقرہ کا نام جو ہے یہ بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت کے اندر ایک ولی اللہ کی گائے کا ذکر ہے، ایک ولی اللہ کی گائے کا قصہ موجود ہے۔ اس ولی اللہ کی گائے کے قصے کے اوپر اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا، اور یہ سورت جو ہے مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت ہے مدینہ طیبہ میں، اور قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے سورۃ البقرہ جو ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نواس بن سلیمان کلابی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا۔ قیامت والے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا۔ ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی۔ جن لوگوں نے قرآن مجید کے اوپر عمل کیا ان کے آگے آگے کون سی دو صورتیں ہوں گی؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی 3 مثالیں بیان کیں۔ نواس بن سلیمان کلابی فرماتی ہیں کہ جن کو میں آج تک نہیں بھولا، حضور نے جو اس کی 3 نشانیاں بیان فرمائیں، فرمایا وہ ایسی ہیں جیسے وہ بادل ہوں، جیسے وہ بادل ہوں، یا 2 سیاہ سائبان ہوں جن کے درمیان میں نور ہو، یا صف باندھے ہوئے پرندوں کی 2 قطاریں ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا۔ اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں، ایک سورہ آل عمران اور ایک سورۃ البقرہ جس کی آج تفسیر کا بیان شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ قیامت والے دن جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والوں کی نہ صرف حمایت کریں گی بلکہ ان کی وکالت کریں گی۔ یہ ان کی وکالت کریں گی۔ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کی نہ صرف حمایت کریں گی بلکہ وکالت کریں گی، ان کی وکیل کے طور پر حاضر ہوں گی اللہ کی بارگاہوں کے اندر۔ اسی لیے ایک حدیث میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، امام دارمی کعب سے روایت کرتی ہیں، جس شخص نے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا
قیامت والے دن یہ دونوں صورتیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گی، اے ہمارے رب، اس شخص سے جو دنیا میں ہمیں پڑھتا رہا ہے کوئی مواخذہ نہ کر، کوئی مواخذہ نہ کر ان سے۔ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو شیطان جو ہے یہ اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ جب بھی کسی گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ تو امام مسلم نے جو روایت کیا ان صحابی سے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ بقرہ ہیں اور سورہ آل عمران، یہ دونوں صورتیں قیامت والے دن اس شخص کی نہ صرف حمایت کریں گی بلکہ اس کی وکالت کریں گی، اس کی وکالت کریں گی۔ آگے وہ کہ اچھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو حضور نے ایک آواز سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس اوپر اٹھایا، آواز آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جس کو صرف آج کھولا گیا ہے، جس کی آواز حضور نے سنی۔ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جس کو آج کھولا گیا ہے، اور آج سے پہلے اس دروازے کو کبھی نہیں کھولا گیا، کبھی نہیں کھولا گیا، اس کو آج کھولا گیا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ فرشتہ جو آج نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، بس یہ آج ہی نازل ہوا ہے۔ اچھا، اس فرشتے نے آ کر سلام عرض کیا، سلام کیا اس نے، اور کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھی، حضور کو فرمایا، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو۔ کتنے نوروں کی بشارت ہو؟ آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء۔ یہ جو دروازہ کھولا گیا یہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ یہ جو فرشتہ نازل ہوا ہے یا رسول اللہ، یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ، اس فرشتے نے جب سلام کیا اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، بس یہ آپ ہی کو عطا فرمائے گئے ہیں۔ یہ 2 نور اللہ نے آپ ہی کو عطا فرمائے ہیں، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کا آخری حصہ، آخری حصہ۔ تو ان میں سے جو حرف بھی آپ پڑھیں گے آپ کو اس کا مصداق جو ہے وہ مل جائے گا۔ سورۃ البقرہ، حضرت ابو ہریرہ نسائی شریف کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان
نہ بناؤ. شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے. شیطان اس گھر سے باہر، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا. شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بزرگان دین جس گھر میں کچھ نوست ہو یا بے برکتی ہو تو وہاں سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں کہ روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے. جی. اور اکثر بزرگ عاملین جو ہیں وہ جس گھر میں جنوں کا بسیرا ہو وہاں پر بھی وہ روزانہ سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا. بھاگ جائے گا شیطان. حضرت ابو سعید خدری بیان کرتی ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت آواز میں قرآن مجید پڑھتے تھے. اللہ نے نعمت بخشی ہوتی ہے. ہر کسی کی آواز جو ہے سادی نہیں ہوتی. بعض لوگوں کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے، بہت پیاری ہوتی ہے. تو یہ جو حضور کے صحابی تھے یہ قرآن مجید کو بڑی کمال خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے. اکثر لوگوں کو آپ قرآن پڑھتے سنیں گے آپ کہیں گے ہم رمضان المبارک میں اگر آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، مدینہ منورہ کی حاضری، آپ ذرا وہاں سنیں نماز تراویح میں قرآن سنیں. اچھا آپ جب نماز تراویح، اچھا ویسے جو وہاں نماز تراویح پڑھنے کا مزہ ہے وہ کہیں اور ہے؟ بتائیں. خادم صاحب کہیں اور مزہ نہیں ہے جو وہاں نماز تراویح پڑھنے کا مزہ ہے. وہاں جب آپ نماز تراویح پڑھ کے اکثر وہاں لوگ باتیں ہم کو کرتے ملیں گے کہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے یار کیا قرآن، کیا آواز تھی، کیا قرآن کریم سنایا گیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ رمضان شریف میں وہاں کون کون گیا ہے بتائیے؟ رمضان شریف میں حاجی صاحب، یہ حاجی صاحب، وہ حاجی صاحب، یہ جہانگیر صاحب. کیسی آواز ہوتی ہے، بندہ گم ہو جاتا ہے. مدینہ طیبہ میں بھی، مسجد نبوی میں، اور مکہ المکرمہ میں بھی، مسجد حرام میں ایسے ہی ہے نا. کمال لوگ یار ایسے رہے قرآن نازل ہو رہا ہے. میں بھی 2-4 دن پہلے حاجی صاحب کو کہہ رہا، میں نے کہا حاجی صاحب 10 سال ہی گزر گئے اب کبھی رمضان میں جانا نہیں ہوا. کیا معلوم اللہ رسول کا بلاوا رمضان شریف میں آ جائے. جی بے نیاز ہے، بلانے پر آ جائیں، حضور کی مہر لگ جائے تو رمضان شریف میں حاضری ہو جائے. ایسا ہوتا ہے. بعض لوگوں کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے، بہت خوبصورت. واہ 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 کیا بات ہے یار، ایسے لگتا ہے کہ قرآن نازل ہو رہا تھا. ایسا ہوتا ہے، بعض لوگوں کی آواز نہیں ہوتی ہے. تو یہ حضور کے جو صحابی تھے نا ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت تھی. اچھا وہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، اور میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا اس وقت میرا جو گھوڑا ہے وہ پاس ہی بندھا ہوا تھا، اور میرا بیٹا جو ہے یحییٰ وہ میرے قریب ہی لیٹا ہوا تھا، کم سن بچہ تھا. اچانک وہ گھوڑا اچھلنے لگ گیا. میں کیا پڑھ رہا تھا؟ سورہ بقرہ. وہ گھوڑا اچھلنے لگ گیا اور میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ مجھے اس وقت اپنے بیٹے یحییٰ کے متعلق تشویش تھی.
اچھا میں جیسے ہی میں رک گیا، گھوڑا بھی ایک دم، جو گھوڑے نے، میرا خیال ہے گھوڑا اچھل نہیں رہا تھا، میرا خیال ہے گھوڑا وجد میں رقص کر رہا تھا، اللہ کا کلام سن کر، دنیا دار لوگوں کا کلام، دنیا دار لوگوں کا کلام، ایسا ایسا کلام سنے تو وجدانی حالت میں بندہ وجد میں آ جاتا ہے، رقص شروع کر دیتا ہے نا۔ صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا تو وہ تینوں صحابی حضور کے مسجد کے اندر، وہ حضور کے چاروں طرف رقص کرنے لگے، رقص کرنے لگے، احادیث میں رقص کرنے لگے، احادیث میں موجود ہے۔ وہ گھوڑا اچھلنے لگا، مگر میری محبت یہ کہتی ہے کہ وہ اللہ کا کلام سن کر وجدانی حالت میں رقص کرنے لگا۔ اور وجد میں کچھ پتہ چلتا ہے؟ جس کو پتہ چلے اس کا وجد 2 نمبر ہے، تو جس کو پتہ نہ چلے وہ صحیح وجد کے اندر ہے، وہ وجد میں ہے۔ اچھا مجھے تشویش تھی، میں ایک دم رک گیا، جیسے ہی میں رکا میرا گھوڑا بھی رک گیا، میرا گھوڑا بھی کھڑا ہو گیا جی۔ اچھا میں نے پھر سورت پڑھنی شروع کر دی، جب میں نے سورت دوبارہ پڑھنی شروع کی تو گھوڑے نے دوبارہ رقص کرنا شروع کر دیا۔ اچھا فرماتی میں پھر کھڑا ہو گیا، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کی فکر تھی کہ کہیں وہ گھوڑا کوئی اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اچھا میں نے پھر پڑھنا شروع کیا تو گھوڑے نے پھر تیسری مرتبہ پھر رقص کرنا شروع کر دیا۔ جیسے میں سورت بقرہ پڑھتا وہ رقص کرنا شروع، وہ اچھلنا شروع کر دیتا۔ فرماتی ہیں اچانک میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، آسمان سے ایک سائبان کی طرح کوئی چیز اتر رہی ہے۔ میں نے اچانک سورہ بقرہ پڑھ، پاس گھوڑا بندھا ہوا تھا، پاس ہی بچہ آرام کر رہا تھا، رات کا وقت تھا، میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، میں رک جاتا جب گھوڑا رقص، تو میں پھر جب وہ رک جاتا تو میں پھر شروع کر دیتا، میں شروع کرتا تو وہ گھوڑا بھی شروع کر دیتا۔ تو اچانک میری اوپر نظر پڑی آسمان کی طرف، تو میں نے دیکھا ایک سائبان سا اتر رہا ہے، ایک سائبان اتر رہا ہے، اور اس سائبان کے اندر بے شمار چراغ روشن ہے، چراغ روشن ہے۔ فرماتی میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں خوف زدہ ہو گیا، میں ڈر گیا، ایک عجیب سی چیز دیکھ کر، ایک عجیب منظر اچانک میں ڈر گیا۔ اور صبح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا ابو یحییٰ پڑھو، میں نے کہا یا رسول اللہ جب میں نے پڑھا تو گھوڑا اچھلنے لگا، مجھے تو اپنے بیٹے کی فکر تھی۔ آپ نے فرمایا ابن حدیر پڑھو، وہ کہتی ہیں میں نے پڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر سائبان کی مثل کوئی چیز تھی اور اس میں چراغ روشن تھے، میں خوف زدہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو وہ جو تم نے جو منظر دیکھا وہ کیا منظر تھا؟ یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ حضور نے فرمایا وہ فرشتے تھے، وہ فرشتے تھے جو یعنی آسمان سے نیچے تمہاری آواز کی وجہ سے تمہارے قریب آ گئے تھے، آواز کی وجہ سے تمہارے قریب آ گئے تھے۔
حضور نے ان صحابی کو ایک بڑی عجیب بات بتائی. حضور نے فرمایا اگر تم رکتے نا صبح تک پڑھتے رہتے تو آس پاس کے لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. تو جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور اس گھر کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.